بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یاسین چل رہی ہے. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ان آیات پہ فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو انسان کی صورتوں کو مسخ کر کے رکھ دیں، بگاڑ کر رکھ دیں. عَلَى مَكَانَتِهِمْ، جیسی ہیں ویسی بگڑ جائے. ابھی بھی دیکھیں بعض لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں تو آنکھ میں کوئی فرق پڑ گیا، ناک میں فرق پڑ گیا، دانتوں میں پڑ گیا تو چہرہ بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جیسا چہرہ ہے ایسے ہی رہے گا، ہر چیز اپنی جگہ بگڑ جائے گی. اللہ اس کے اوپر قادر ہے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ لوگ نہ آگے چل سکیں گے اور نہ الٹے پھر سکیں گے. اللہ اس کے اوپر قادر ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، یعنی مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بات کو مان کر چلو، اللہ کے احکامات کو مانو، اور اللہ تعالیٰ کی جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے کفر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں. نافرمانی کی سزا بھی انسان کو ان کو ملتی ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو انسان کے ساتھ دنیا میں مشکلات پیش آتی ہیں در حقیقت ان کے ہی اعمال کے کرتوت ہوتے ہیں، ان کے ہی کرتوت ہوتے ہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جو کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کی سزائیں ان کو دنیا میں مل رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ برا ہوا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تو کہیں اس نے کسی کا حق مارا ہوگا. ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا مکافات عمل کی دنیا بنائی ہے. مکافات عمل کے معنی کیا ہیں؟ جیسا کرنا ویسا بھرنا. کوئی یہ چاہے کہ میں خود تو جھوٹ بولتا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکے دیتے رہوں، میرے ساتھ سب اچھا کریں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی سزا اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ جی بھتہ خوری چل رہی ہے، تب بڑی تکلیف ہے، بھتہ خوری ہے، رشوت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے وہ لوگ خود اپنی اپنی جگہوں پر دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوں، اگر دکانیں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خراب مال بیچ رہے ہیں،
گاہک کو تو نہیں پتہ چلتا کہ چیز کے اندر کیا ہوا. ٹھیک ہے اس وقت تو وہ کر گیا اپنا کام، لیکن جب وہ کسی دوسرے کے پاس اپنا کام لے کر پہنچے گا تب دوسرا اس کے ساتھ بھی یہی کرے گا، تیسرا یہی کرے گا. آج ہم اسی مکافات عمل کا شکار ہیں. پوری قوم جو اس کو بھگت رہی ہے، پوری قوم اس کو یہ کہتی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے لوٹ لیا اس نے لوٹ لیا. ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. نعمر کے معنی تعمیر سے نکلا جس کو ہم لمبی عمر دے دیں، لمبی دراز عمر دے دیں. نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ تنکیس سے نکلا ہے. اس کے معنی آتے ہیں کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کے معنی آتے اوندھا الٹا کر دینا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اسی انسان کا عمر اللہ تعالیٰ دراز کر دیتے ہیں تو اس کی عمر بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بچپنا اور پچپنا برابر ہوتا ہے. تو تخلیق بھی انسان کی الٹی ہو جاتی ہے. جیسا چھوٹا بچے کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی دماغ ایسا ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح عمر درازی کے بعد جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. ایک بڑا مشہور شاعر ہے عربی زبان کا متنبی، وہ کہتا ہے کہ من صحب الدنیا طویلا تقلبت علی عینہ حتی یری صدقها کذبا. کہ یعنی جو انسان دنیا میں لمبی زندگی رہتا ہے، لمبی عمر تک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہی دنیا کو پلٹ دیتے، دنیا الٹی ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے وہ سچ جانتا تھا آج وہ جھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے. اگر ہم کل کے ماضی کے سارے شوق کو دیکھیں، اپنے بچپن کے شوق کو دیکھیں تو آج ہمیں اپنے اوپر ہنسی آتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے روتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے تھے. یہ کیا بات ہے، ہم ایسے تھے. اپنے ہی شوق اپنی ہی چیزیں ہمیں عجیب و غریب معلوم ہونے لگتی ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. جس انسان کو ہم لمبی زندگی دیتے ہیں تو ہم اس کی پیدائش کو بھی الٹا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی بالکل پلٹ جاتی ہے. افلا یعقلون. کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں؟ دیکھیے انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو یہاں بیان کیا کہ انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان اپنی حقیقت پر تو غور کرے کہ اس کی حقیقت ہے کیا. ایک قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. قطرے سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا. 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا، اندھیروں کے اندر. خدا کا تخلیق کا ایک نظام ہے نا جی. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہا. کیسی کتنا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے جی. اس بچے کے جسم میں اللہ نے کیسی کیسی مشینیں پیوست کی ہیں. دماغ اس میں رکھا، آنکھیں اس میں رکھی، زبان اس میں رکھی، ناک ہے، دل ہے، گردے ہیں، پورا جسم کا ایک نظام ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ. پھر اللہ نے اس بچے کو دنیا میں لے کر آئے، اس کو پیدا کیا. اب وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، انسان کی طاقت بڑی ہوتی ہے یہاں تک کہ جوان ہو جاتا ہے. اب وہ شباب پر ہے، اب بڑھتا رہتا ہے. پھر انسان کی عمر کا زوال شروع ہوتا ہے. 40 سال کے بعد سب کہتے ہیں زوال ہونا شروع ہوتا ہے. جب 40 سال کے بعد انسان کی عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، 50 سال میں جا کر ادھیڑ عمری شروع ہوتی ہے، 60 سال میں جا کر کہیں بڑھاپا شروع ہوتا ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر کام کرنا کم کر دیتی ہے.
بینائی کم ہو جاتی ہے، سماعت کم ہو جاتی ہے، دماغ کے حافظے کی قوت کم ہو جاتی ہے، جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے. اللہ کا ایک تخلیق کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز اپنی جگہ پر کام کرنی چھوڑ رہی ہے، کبھی یہ خراب، کبھی وہ خراب، کبھی اس ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، کبھی اس کو دکھا رہا ہے، کبھی اس کی دوا کھا رہا ہے، کبھی اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. یہ اس لیے آہستہ آہستہ ہم انسان کو کمزور کرتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ جانے کا وقت قریب ہے. یہ کمزوریاں ایسے نہیں آ رہی. آدمی کہتے ہیں اچھا جی شوگر ہو گئی صاحب، اب بلڈ پریشر ہو گیا، خدا نخواستہ دل کی بیماری ہو گئی، اب بینائی کمزور ہو گئی، اب ٹانگوں میں درد، اب جسم میں درد، اب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام دھندے مشکل. یہ اللہ کی طرف سے انسان کو تنبیہ ہے کہ غور کرو، آہستہ آہستہ جو ایک ایک چیز کم ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، یہ جانے کے وقت قریب آ رہے ہیں. اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. دنیا سے اتنا دل مت لگاؤ کہ انسان ایک ایک چیز کے اندر مرا کھپا پڑا ہوا ہے دنیا میں اور اللہ کو بالکل بھول کر بیٹھ گیا. ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کسی سے اپنا معاملہ ختم کرتا ہے، کوئی چیز واپس لیتا ہے تو الٹیمیٹم دیتا ہے. الٹیمیٹم ہوتا ہے نا جی، مکان خالی کروانا الٹیمیٹم، ملازمت چھڑوانی ہے تو الٹیمیٹم. تو ملک الموت سے کسی نے کہا کہ ہر انسان کو دنیا کا نظام یہ کہ الٹیمیٹم ملتا ہے تو کہیں جا کر اس کے معاملات ختم ہوتے ہیں. اور ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بغیر الٹیمیٹم کے ہی آ جاتے ہو روح نکالنے کے لیے، اور آپ ہم سے کوئی بتاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ الٹیمیٹم جو ہے، یہ آپ تو ہمیں کوئی الٹیمیٹم ہی نہیں دیتے. ملک الموت نے کہا کہ جتنے الٹیمیٹم میں دیتا ہوں اتنے تو کوئی بھی نہیں دیتا. الٹیمیٹم ہی الٹیمیٹم ہے میرے تو، مگر میرے الٹیمیٹم کو کوئی لیتا نہیں. دوسرے لوگوں کے الٹیمیٹم کو لوگ لیتے ہیں، میرے الٹیمیٹم کو کوئی لیتا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے نا، یہ الٹیمیٹم ہوتا ہے. ہم تو بخار کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ 2 پیناڈول کھا لو اور جناب بروفن کھا لو، کیلپول لے لی، چلو جی ٹھیک ہو گیا بچہ، بڑا ٹھیک ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بخار اگر بگڑ جائے اور مرض آگے بڑھے تو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ میرا الٹیمیٹم. انہوں نے کہا کہ جب سفید بال آتے ہیں، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو اب سفیدی آنے لگ گئی، عمر ڈھلنی شروع ہو گئی، اب عمر کا وقت زندگی کا دورانیہ کم ہو گیا، لہذا اب تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. کہنے لگے جب انسان، ملک الموت نے کہا کہ جب انسان کے ہاں پوتا پوتی نواسا نواسی پیدا ہوتے ہیں، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ اب آپ کی دوسری نسل شروع ہو چکی. ٹھیک ہے نا جی، اب آپ دادا بن گئے، اب آپ نانا بن گئے، نانیاں بن گئی، دادیاں بن گئی، لہذا اب ان کو بھی جگہ چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے، آنے والی نسل کو ان کو بھی جگہ کی ضرورت ہے. یہ الٹیمیٹم ہے. لیکن فرمایا ملک الموت نے کہ میرے اس الٹیمیٹم کو کوئی لیتا نہیں. پھر انسان کہ جب قوہ کمزور ہوتے ہیں، طاقت کمزور ہوتی ہے، میں نے جیسا عرض کیا کہ جب آدمی کی عمر ڈھلتی ہے تو تبدیلی آتی ہے. یہ تو انسان کا فطرت کا ایک حصہ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ یہ جو کمزوریاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ سب الٹیمیٹم ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ اب من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم نے لمبی عمر دی، وننکسہ، اور ہم نے اس کی عمر کو الٹا کر دیا، یعنی اب دوبارہ وہ اپنی پہلی جیسی حالت پر آ گیا، جیسا بچپن میں تھا ویسے دوبارہ بڑھاپے پہ آ گیا. افلا یعقلون، کیا اب بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آئی؟ کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات بتائی، سمجھائی کہ تبدیلی، کمزوریاں، بیماریاں، یہ در حقیقت انسان کی فکر کرنے کے لیے، اور جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ تو سب پرانی باتیں، یہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں. کافر بھی یہی کہتے تھے، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں.
لیکن دنیا جانتی ہے کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، نظام فطرت ہے، نظام فطرت ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو دنیا میں چاہے کتنا مالدار، چاہے کتنا بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑے نبی ہوتے ہیں اللہ کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، کسی نبی کو باقی نہیں رکھا اللہ نے. اللہ کا نظام فطرت ہے، نظام تخلیق ہے، تخلیق کائنات ہے، اللہ کا نظام فطرت ہے، یہ تو نہیں تبدیل ہوتا. عقل مند وہ ہے جو انسان کے اس کی فکر کرے، بدلتے ہوئے حالات پر اپنا جائزہ لے کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے کہ ہاں جی بچپن کا زمانہ تھا، چلو جی چڑھتی ایک جوانی تھی، انسان اس زمانے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اب جذباتی دور بھی گزر گیا، جوانی کا وہ دور بھی گزر گیا، اب انسان اجڑ عمری میں آ گیا، تو اب ذرا پرواہ کرے کہ نمازیں پڑھوں، اپنے آخرت کی فکر کروں. دنیا کے کام تو اللہ چلاتے ہی ہیں، آخرت کی بھی انسان فکر کرے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا، یہ جو قرآن ہے یہ شعر و شاعری ہے، کیونکہ کیا قرآن کریم کو ایک لفظ پہ بنا تو سکتا نہیں، یہ تو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی اس کا مثل نہیں بنا سکتا. تو وہ کہتے تھے کہ اتنی زبردست عبارت جو لکھی ہوئی ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، وہ شعر و شاعری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. یہ ہمارا چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن کریم جیسے الفاظ کوئی نہیں بنا سکتا. بڑی کوششیں کی، بڑے بڑے شاعروں نے کوشش کی، ایک آیت بھی نہ بنا سکے. بہت لوگوں نے بنائی، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا ہی مذاق اڑایا کہ یہ کیا بنایا تم نے. یہ تو چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے. اور یہ جو الزام لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ شاعر ہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعری نہیں سکھلائی، ہم نے شاعری سکھلائی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر شعر و شاعری آتی تو لوگ کہتے ہاں بھائی شاعری آتی نہیں تھی ان کو، آپ کہاں شعر سناتے تھے؟ کہیں نہیں آتا کہ آپ نے شعر سنائے، اپنے کسی دوسرے کے سنا دی الگ بات. وما ينبغي له. اور نہ نبی کی شان کے یہ لائق ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شعر و شاعری میں خیالی مضامین ہوتے ہیں. اللہ کے نبی تو کبھی خیالی باتیں نہیں کرتے، وہ تو حقیقی باتیں کرتے. شعر و شاعری میں لفاظی ہے، تعریفیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، فرضی خیالات ہیں، فرضی تصورات ہیں. ان سے اللہ کے نبی پاک ہیں، یہ بات نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. یہ تو سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے. قرآن پاک یہ تو صرف اور صرف نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور واضح اللہ کا قرآن ہے، کتاب ہے. یہ کیوں آئی؟ اللہ نے کیوں نازل کی؟ لینذر من کان حیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرائیں، من کان حیا، جو زندہ ہیں. زندہ سے مراد کون ہے؟ یعنی ان کا دل کسی بات کو قبول کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں مردہ، ہوتے تو زندہ ہیں لیکن مردہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ بات کر لو ان کے چس سے مس نہیں ہوتے. یہاں قرآن کریم نے حی سے مراد ان کو کہا جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کا دل حق بات کو قبول کرتا ہے. ایک وہ آدمی، بعض لوگ ہوتے ہیں، انسان بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کہہ دو ان کو بس اثر ہی کچھ نہیں پڑتا، اپنی زندگی میں مست ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کا اثر قبول کرتے ہیں، ہاں اس نے بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن آیا، اس نے ڈرایا ان لوگوں کو جن کے دل زندہ ہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں پر یہ بات ثابت کر دے کہ ہم نے آپ کو حق بات پہنچا دی تھی. کل ہم سے یہ مت کہنا کہ ہمیں اللہ کے دین کا پتہ نہ چلا. قرآن کے آنے کے دو مقصد بیان کیے. جن کے دل زندہ ہیں، بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو قرآن پاک ڈراتا ہے. اور جو لوگ غیر مسلم اور کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، ان کے سامنے قرآن کریم جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے قرآن کریم کو بھیجا تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، یا ہم نے تمہیں اپنی بات بتا دی، اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام. آپ جانتے ہو کسی نے دعوت کو قبول کیا، کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا. کسی نے حق بات کو مانا، صحابہ کرام کی ساری جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین، سب نے حق بات کو مانا کہ نہیں مانا؟ اسلام قبول کیا. مشکلات تو آئیں، لیکن آج دنیا جانتی ہے
کہ آج 1400 سال سے لے کر آج تک لوگ صحابہ کرام کا نام لیتے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اللہ نے کیا اونچا مقام ان کو عطا کیا۔ اپنے بچوں کے نام لوگ صحابہ کرام کے ناموں پر رکھتے ہیں، اپنے بچوں بیٹیوں کے نام لوگ صحابیات کے نام پر رکھتے ہیں، اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو کہاں اللہ نے اونچا مقام دیا، اور کہاں وہ ابو جہل، کہاں وہ ابو لہب جن کو اللہ نے دنیا میں اتنا اقتدار دیا، اتنی دولت دی، اتنا منصب دیا، آج ان کا کوئی نام نہ جانتا ہے، نام لینا بھی برا سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ طبقہ جن کے انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا، ان کو ڈرایا، انہوں نے حق بات کو قبول کیا۔ کافروں پر الزام ہوا کہ جی ہم نے بات پہنچا دی تھی، ماننا نہ ماننا آپ کا کام۔ اولم یروا انا خلقنا لهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتاتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ایک دم انسان کو مجبور نہیں کرتے کہ تم میری بات مانو، اللہ تعالیٰ سوچنے کے موقع دیتے ہیں، سوچو، غور کرو، چیزیں بتاتے ہیں، اس پر غور کرو، اچھا اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، شاید آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ در حقیقت اللہ وہ رب العزت ہے، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس، ساری قدرت اللہ کے پاس۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو حکم بھی اللہ کا چلے گا، بات بھی اللہ کی چلے گی، کتاب بھی اللہ کی چلے گی، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے غور کرو۔ اولم یروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے؟ انا خلقنا لهم، ہم نے ان کے لیے، انسانوں کے لیے بنائے، پیدا کیے، مما عملت ایدینا انعاما، ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے ہم نے ان کے لیے بنائے، پھر وہ اس کے مالک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے خاص طریقے سے ان کے لیے چوپائے بنائے، چوپائے بنائے بھی، اس کو مالک بھی بنایا۔ اگر بنا دیتے مالک نہ بناتے تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی، ان کو مالک بھی بنایا۔ پھر آگے فرماتے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع بھی بنایا، ماتحت بھی بنایا۔ کتنا طاقتور جانور، اونٹ کتنا طاقتور ہے، گھوڑا کتنا طاقتور ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا آدمی اونٹ کو اپنے تابع بنا کر اس کے اوپر سواری کرتا ہے، گھوڑے کے اوپر سواری کرتا ہے نکیلے ڈال کر۔ تو جانوروں کو اللہ نے ماتحت بھی بنایا، تابع بھی بنایا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، بعض ان میں وہ ہیں جو ان سے سواری کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو ان کو کھاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاشی مسئلہ بھی بیان کیا، ایک اکنامکس کا مسئلہ بھی حل کیا۔ آج سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ اصل چیز انسان کا دولت اور سرمایہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تخلیق کائنات میں اصل سرمایہ اور دولت ہے۔ سوشلزم والے یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں اصل چیز محنت ہے، محنت نہ ہوتی تو چیزیں وجود میں نہ آتی۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ محنت کو اجرت ملے گی، اجرت اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے معاشی مسئلے حل ہوں۔ اور سرمایہ داران کیپٹلزم والے یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تخلیق کائنات کے اندر وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے، اور سرمایہ کو وہ کہتے ہیں کہ سود ملے گا۔ یہ ان کے ایک اپنا نظریہ ہے، اس کے اوپر اپنی بحث ہے، اس کے اوپر اپنی مستقل ڈیبیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں، سوشلزم کہتا ہے کہ اصل محنت ہے، اور کیپٹلزم والے کہتے ہیں کہ اصل جو ہے سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ اصل محنت ہے نہ اصل سرمایہ، یہ بحث ہی بیکار۔ نہ اصل کیا ہے محنت ہے، نہ اصل کیا ہے سرمایہ۔ تخلیق کائنات، تخلیق اشیاء اور ملکیت کی اصل اسلام کہتا ہے کہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ تخلیق اشیاء میں نہ محنت کا کوئی دخل نہ سرمایہ کا کوئی دخل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ سارا کا سارا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ سارا کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ ہی
خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ملکیت پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی ملکیت کو ثابت کرنا اور ملکیت کا منتقل کرنے کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعے نازل کیا۔ کس طرح ملکیت تبدیل ہوگی؟ میں ایک چیز کا مالک ہوں، میں اس کتاب کا مالک ہوں، مثال کے طور میں اس کتاب کو آپ کو کیسے مالک بناؤں گا؟ اس کے شریعت نے ضابطے رکھے، یا تو میں اس کو بیچوں گا، پھر اس کے قانون ہے کہ بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ چیز موجود ہو، چیز میری ملکیت میں ہو، چیز میرے قبضے میں ہو، میں اس کی قیمت کو مقرر کروں گا، پھر میں آپ کو بیچوں گا۔ یہ بیچنے کا اصول ہے۔ یا میں آپ کو عاریتاً دوں گا، کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے دوں گا کہ جس صرف استعمال کرنے اور مجھ کو واپس کر دیں، یا کسی چیز کو میں اجارے پر دوں گا، رینٹ کے اوپر دوں گا کہ جی میری یہ گاڑی آپ رکھ لیں اور مجھ کو اس کا اتنا کرایہ دیتے رہیں۔ تو مالک کائنات، خالق کائنات اللہ تعالی، چیزوں کے اصل مالک اللہ۔ اللہ نے اس دنیا میں ملکیت کو منتقل کرنے کے قوانین بنائے۔ قوانین اللہ کے، اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھو میراث کا قانون اللہ نے بنایا، قرآن کریم میں پورا رکوع نازل ہو رہا ہے۔ میراث کے قوانین، ملکیت بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکیت انسان کی رکھی، پھر اصول بیان کیا کہ جب کسی کی انتقال ہوتا ہے تو میراث اس کے ورثاء کی طرف جاتی ہے۔ بیٹے کو 2 ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیوی کو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، ماں ہے پھر باپ ہے، ایک تفصیل ہے اس کی۔ یہ سارے قوانین کس نے بنائے؟ اللہ۔ اگر یہ کیپٹلزم والوں کی بات مانتے کہ تخلیق اشیاء میں بنیاد کیا چیز ہے، تخلیق اشیاء میں بنیاد کیپٹل ہے، تو پھر ہمارے بنانے اللہ تعالیٰ قوانین کیوں بناتے؟ پھر انسانی قوانین بناتا اس۔ یا ہم سوشلزم کی بات مانتے کہ اصل چیز لیبر ہے، اصل چیز ہے وہ محنت ہے، تو ہم ان کی بات مانتے۔ اسلام کہتے کہ نہیں، ملکیت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو ملکیت انسانوں کو منتقل کی وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ان قوانین کے ذریعے منتقل کی جو منتقل کرنے کے ضابطے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ملکیت میں فلانا گھر ہے، یہ کہاں سے آیا؟ جی میرے والد کا تھا، والد کے بعد کہاں سے آیا؟ جی دادا کا تھا، دادا کی جناب فلانا کاروبار تھا، وہ دادا نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولادوں میں منتقل کر دیا، کوئی اس کو چلا گیا، کوئی اس کو چلا گیا، پھر یہ ہمارے بہن بھائیوں میں آ گیا۔ یہ ترتیب ہے نا ساری کی ساری، خاندانی سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ منتقل کرنے کے قوانین کس کے بنے ہوئے؟ اللہ۔ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے یہاں یہ اصول بیان کیا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے واسطے پیدا کیے، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے اللہ نے بنائے، فہم لہا مالکون، اس کے ان کو مالک بھی بنایا۔ صرف مالک ہی نہیں بنایا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان چوپایوں کو ان کا ماتحت بھی بنایا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان سے وہ سواریاں بھی حاصل کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کھاتے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہے، ان کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، ان پر سواریاں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، صرف یہی نہیں، ان سے اور فائدے بھی اٹھاتے ہیں، مثلا کھال سے فائدے اٹھاتے ہیں، کتنی چیزیں کھالوں سے بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، جیکٹیں بنتی ہیں، ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں، ان کی اور بے شمار چیزیں جو ہیں، کہتے ہیں کہ ان جانوروں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز ان کی کام میں آتی ہے۔ وہ مشارب، ان سے پینے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، انسان کی مستقل غذا ہے۔ افلا یشکرون، کیا اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ کتنی کائنات کی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگائی ہوئی ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، کھانے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، پینے کے، سواریوں کے۔ اور یہ جو گھوڑا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی فضیلت کے بارے میں کہ
کہ الخیر معقود فی نواصیہ الخیل، خیر جو ہے الخیر معقود فی نواصیہ الخیل، اللہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پہ خیر لکھی ہے، اللہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر لکھی ہے۔ خیر، گھوڑا خیر کی چیز ہے کیونکہ آلہ جہاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی، 1400 سال پہلے، اور آج دنیا کی کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو وہ اپنے ساتھ گھوڑے ضرور رکھتی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لو، کوئی فوج ایسی نہیں ہوگی جس میں گھوڑا نہیں ہوگا، کیونکہ گھوڑا وہاں جائے گا جہاں کوئی سواری نہیں جا سکتی، وہاں گھوڑا چلا جائے گا، ہر فوج کے پاس گھوڑا ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، الخیر معقود فی نواصیہ الخیل، خیر جو ہے اللہ نے، بھلائی اللہ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پہ لکھ دی۔ تو یہ چیزیں اللہ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم شکر نہیں کرتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کو موقع دے رہا ہے کہ غور کرو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی نعمتوں پر۔ ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اس خالق کائنات کی بات نہیں مانتے، اور باتیں ان شیاطین کی مانتے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ باتیں کن کی مان رہے ہیں؟ پیچھے کن کے چل رہے ہیں؟ جنہوں نے کوئی چیز نہ دی، نہ کسی چیز کا مالک بنایا، نہ کسی چیز کی ان کے پاس قدرت ہے، اس کی جناب اس کی مانتے ہیں۔ یہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے خدا بنا رکھے، اور لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، لعلہم ینصرون، شاید ان کی مدد کی جائے، شاید تو ان کی مدد کرے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی مدد مانگتے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے نہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے نہیں، دوسروں شیاطین کو اپنا معبود بنا رکھا، شیاطین کو اپنا معبود بنا لیا، شیاطین کو اس لیے اپنا بڑا بنا لیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے مشکل وقت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے ہاں لوگ اللہ سے مدد مانگتے نہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں تعویذ دے دو، کوئی ٹوٹکا بتا دو، کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ ارے میرے بھائی، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ عامل کیا کر لیں گے، یا یہ کاہن کیا کر لیں گے، یہ نجومی کیا کر لیں گے؟ کمزور عقیدے کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ نجومی کو کیا آتا ہے؟ وہ خود اللہ کا بندہ، وہ اپنی ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو پتہ نہیں دنیا کا بڑا بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا، وہ یہاں سڑک کے اوپر اپنا طوطا لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوتا۔ سب سے زیادہ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور ترین چیز دعائیں ہیں، کوئی وظیفہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنی دعائیں طاقتور ہوتی ہیں۔ اور پھر دعائیں، ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ۔ اب آدمی سوچتا ہے میں نے تو دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، میں نے تو بہت دعا مانگی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی دعا رد نہیں ہوتی، جو مانگی بھی دعا ہے وہ فائدے سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں وہ کچھ دیتے ہیں جو بندے نے مانگا ہوتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے مل گیا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کبھی بندہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو وہ قبول نہیں کرتے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس دعا کے قبول کرنے میں اس بندے کا نقصان ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کو معلوم بندہ غلط مانگ رہا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر رہا ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ آئس کریم کھاؤں گا، کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ اب ماں باپ اس کے رونے کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی ضد کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ دے دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا بچے کا، ہے کہ نہیں؟ بچہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، رو رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا، ماں باپ زبردستی بھیج رہے ہیں، ماں باپ کو معلوم ہے کہ غلط بات کر رہا ہے بچہ،
وہ اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اس کے رونے کو برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمن نہیں ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے غلط مانگ رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند ہے، لیکن معلوم ہے کہ بندہ غلط مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں کوئی اور چیز دے دیتے۔ جیسے بچہ رو رہا ہے، کولڈ ڈرنک مارا ہے، ہم نے اس کو دوسری کوئی لا کے چیز دے دی، پھر ہم نے اور دوسری چیز دے دی، تیسری چیز دے دی، چوتھی چیز دے دی، بچہ وہی مانگ رہا ہے، آپ چیزوں پہ چیزیں دیے جا رہے ہو۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں دیتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتے، اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ چیز صحیح نہیں مانگتا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے ہو، اس کی ساری دعائیں کے بدلے میں اللہ آخرت میں اس کو بہت کچھ دیتے۔ اور جب بندہ جب پہنچے گا، میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے حدیث میں تو نہیں پڑھا، میرا اپنا خیال ہے کہ جب بندہ آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیز تھوڑی دیں گے، اللہ تو پھر آخرت کے حساب سے چیزیں دیں گے نا۔ تو بندے کو جب وہ چیزیں ملیں گی تو بندہ کہے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہ کرتے، مجھے اتنا کچھ دے دیا اللہ نے۔ تو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، دعا کبھی بیکار۔ اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مانگو، مانگو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگو، بس ٹوائلٹ میں نہ مانگو، بڑھانا ہونے کی حالت میں نہ مانگو، باقی ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگو اللہ سے اتنا مانگو۔ اپنی حیثیت کو چھوڑ دو، ہم کون ہیں، یہ دیکھو کہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا داتا، کتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے نجومیوں فلانے کے پاس، دوسروں سے دعائیں، ٹھیک ہے دوسروں سے بھی دعاؤں کا کہنا چاہیے، لیکن اصل یہ کہ انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائے۔ وہ بندہ، وہ خدا سب کا ہے، وہ رب سب کا ہے، وہ مالک سب کا ہے، وہ داتا سب کا ہے۔ ہم یہ کیوں کہیں گے کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوگی، فلانے کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، ٹھیک ہے دوسروں سے بھی کہ خود بھی مانگے، کیا کمی ہے ہم میں، کیا کمی ہے دوسرے میں؟ اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے خود ہی اپنی بگاڑ کر رکھی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بگاڑ کر رکھی ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزی بھی دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بھی دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیند بھی دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بھی دیتا ہے، کاروبار بھی دیتا ہے۔ بگاڑی تو ہم نے، اللہ نے تھوڑی بگاڑی ہے۔ ہم ہیں غلط رخ پر چلنے والے جو اپنے اللہ سے معاملے کو صحیح نہیں رکھتے۔ کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ لعلہم ینصرون، ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے خدا، لعلہم ینصرون، اس لیے کہ شاید کہ دوسرے خدا ان کی مدد کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یستطیعون نصرہم، دوسرے خدا ان کی کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون نصرہم، دوسرے خدا ان کی کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم، وہ دوسرے خدا، دوسرے معبود ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے خداؤں کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ آ کر کہیں گے ان کے سامنے کہ ماں کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے بتیں بنائے، اپنی طرف سے بت گھڑ لیے۔ میں تو واقعی یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی جب بڑے بڑے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، اتنے بڑے بڑے جناب تعلیم یافتہ، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے اور عبادت بتوں کی کر رہے ہیں۔ عقل کو انسان سوچتا ہے کہ کیا عقل ہے دیکھو، یہ یہاں آ کے ان کی عقل ختم ہو گئی، یا آ کے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کل میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو بت بنایا تھا، آج اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کے یہ لائق ہے، اور قرآن کریم جگہ 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 یہ بتا رہا ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ جو بت مت کے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، جو عیسائی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے خلاؤں میں کام کرنے والے، فضاؤں میں دیکھنے والے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سمندر کی تہ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی مخلوقوں کو اللہ نے کہاں پالا ہوا ہے، کون کہاں کس کو رزق دے رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجموعہ ہے اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، ان کا مجموعہ مل کر خدا ہے۔ عجیب الٹی کھوپڑی۔
تو یہ جب انسان ان کو دیکھتا ہے کہتے یا اللہ بس اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی، ان کے گناہ ایسے، ان کے معاملات ایسے. قرآن اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے لا یستطیعون نصرہم، وہ لوگ نہیں طاقت رکھتے، وہ بت طاقت نہیں رکھتے ان لوگوں کی مدد کرنے کی. وہم لہم جندن، اور یہ ایک فوج کی شکل میں تمام معبود جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کے مقابلے میں پیش ہوں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، یہ آ کر کہیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ پڑھنے کی، احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.